علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے 6 سال سے حرم مکی یعنی بیت اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اور سب کے دل اداس تھے کہ ہم بیت اللہ کو آگے دیکھیں۔ جیسے ہماری چاہت ہے، جو بندہ ایک دفعہ دیکھ آتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں، اور جو وہاں رہے ہوں، جنہوں نے نمازیں وہاں پڑھی ہوں، ان کو بھی زیادہ چاہت تھی۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو خواب سے سونے سے اٹھے ہیں، بیدار ہوئے تو بڑے خوش تھے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب احرام باندھ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور بعض ہم میں سے حلق کروا رہے ہیں، حلق کرواتے مکمل بالوں کو کٹوا دینا، اور بعض میرے صحابہ جو تھے وہ بال کتروا رہے تھے، یعنی ویسے حجامت کروا دینا۔ تو اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم عمرہ کرنے جاؤ۔ تو جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خبر معلوم ہوئی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، اور سب نے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں، سب نے۔ اور روایات میں آتا ہے، صحیح روایات میں، کہ عمرے کے لیے تیار ہونے والے جو صحابہ تھے وہ 1400 سے لے کے 1500 کے درمیان تعداد تھی۔ عمرہ کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں یہ جا رہے ہیں، سب نے احرام باندھا ہوا ہے اور نکل پڑے ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے۔ رستے کے اندر کافروں نے جاسوسی کی، انہوں نے جا کے ادھر مکے میں بتایا ابو سفیان کو کہ مسلمان جو ہیں وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، مسلمان حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے مکے والوں کو تیار کیا کہ بھائی مسلمانوں کو روکنا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خبر ملی تو مشورہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہم ان سے جنگ کریں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے احرام باندھا ہے عمرے کی نیت سے، آپ عمرہ کرنے جائیں، ہم بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم لڑائی کی نیت نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو ٹھیک ہے، پھر اللہ کا نام لو اور سفر اپنا جاری رکھو۔ لیکن جب مکے سے باہر تھوڑے سے مقام پہ پہنچے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈال لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ، جا کے مکے والوں سے مذاکرات کرو اور ان کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ بھئی ہم لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کی نیت سے ہیں، عمرہ کرنے دو، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے سفیر بن کے مکے آ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سفیر بندہ کس کو بناتا ہے؟ جو بندہ قابل اعتماد ہو، جس کے اندر صلاحیتیں بڑی ہوں، اور جو سفارت کے آداب سے واقف ہو۔ نکل پڑے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق جس کے مشابہ ہیں نا، میرے اخلاق کے جو سب سے زیادہ مشابہ ہے وہ کون ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان ہیں۔ کہ اس کے حضرت عثمان کے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے اخلاق سب سے زیادہ میرے ساتھ کاپی کرتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آ کے مذاکرات کیے کہ جو ہے نا وہ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی ہم اجازت نہیں دیں گے، یہ بیت اللہ ہے، تمہارا دل کرتا ہے تو تم جا کے عمرہ کر لو، اور یہ جو تمہارے ساتھ دوست تمہارے آئے ہوئے نا، تم عمرہ کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن ہم محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، میرے نبی تو باہر پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہیں اور عثمان مزے لے کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ عثمان طواف کرے گا تو کس کے ساتھ؟ اپنے حبیب کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، میں اکیلا طواف نہیں کروں گا۔ ادھر یہ بات چل رہی ہے۔ ادھر حدیبیہ کے مقام پہ چند صحابہ نے آپ علیہ السلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، بیت اللہ میں بیٹھا ہے، اب تو مزے سے طواف بھی کر رہا ہوگا، مزے سے نوافل پڑھ رہا ہوگا، مزے سے زمزم پی رہا ہوگا، اور ہم یہاں باہر بیٹھے ہیں۔ تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عثمان کبھی بھی اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا، وہ انتظار کرے گا۔ موافقت دیکھیں، آپس میں دوستی اور محبت اور لگاؤ دیکھیں
اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی عثمان انت ولی فی الدنیا و فی الآخرہ، تم دنیا میں اور آخرت میں میرے جگری دوست ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اور جنت میں میرا رفیق، میرا ہم سفر، میرا ساتھی کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بات ہوئی۔ اب اس نے ابو سفیان نے اجازت نہیں دی، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کو قید کر لیا، ان کو قید کیا۔ ادھر حدیبیہ کے مقام پہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اندازہ کریں حضرت عثمان کے مقام کا اور مرتبے کا اور عظمت و شرافت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور فرمایا آ جاؤ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موت پہ بیعت کرو، یا تو مر جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ موت پہ بیعت کرنا اسے کہتے ہیں کہ بس یا کٹ جائیں گے یا اپنا کام ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ یہ کس کے لیے یہ بیعت لی جا رہی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب 1400 صحابہ باری باری آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کہ یا رسول اللہ ہم ایسے کریں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ویسے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ جب سارے صحابہ نے بیعت لے لی، سب نے لے لی، اب آپ علیہ السلام نے پوچھا کوئی باقی تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ اب کوئی باقی نہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ہاتھ کھڑا کر کے بھائی سارے دیکھو، بھائی سارے دیکھو، ہذی یدی الیمنا، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہذی یدی الیمنا، یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ یہ عثمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آخری عمر تک فرمایا کرتے تھے جب سے میرے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کبھی اس ہاتھ نے میری شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا ہے، اور کبھی بھی میں غسل خانے میں بھی ہوتا ہوں میں نے اپنی شرمگاہ سے کپڑے نہیں اتارے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، اپنے دائیں ہاتھ کو میرا دایاں ہاتھ قرار دیا تھا۔ تو میں نے اپنے نبی کی حیا کی وجہ سے کبھی اپنا سطر نہیں کھولا تھا، میرا ہاتھ میرے ساتھ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت حضرت عثمان کے دل میں ایسی تھی، تو بیعت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، کس کے خون کا بدلہ لینا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں کیا ہے کہ اللہ کہہ دیں کہ میں اب تم سے راضی ہوں، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ یہ نعمت، سب سے بڑی نعمت 1450 یا 1500 صحابہ کو دے رہے ہیں، کس کی برکت سے؟ عثمان غنی کی برکت سے۔ یہ ابو بکر کو برکت مل رہی، یہ عمر کو مل رہی، یہ عثمان کو، یہ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد، سعید، یہ سب کو برکت مل رہی ہے۔ بھائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے نبی سن لیں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ سارے بیٹھے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے نا، اس وقت اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب میں ان سے راضی ہوں، اب ان سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ان سے راضی ہوں۔ بھائی یہ رضا ملی کس کی برکت سے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیر و عافیت ہیں۔ بعد میں وہ سارا معاملہ ہوا جو صلح حدیبیہ کا ہوا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ہم نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو میں نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ تو سیدہ فرمانے لگی یا رسول اللہ ہم تو آپ کی برکت سے، آپ کے ہاتھوں سے ہم کھاتے ہیں، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً مسجد میں تشریف لے گئے، فوراً مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ بھائی جب پریشانی آئے تو کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی میرے نبی کو کوئی پریشانی آتی تھی نا، فوراً کہاں آتے تھے؟ اللہ کے سامنے۔ سب سے پہلے سجدہ اللہ کو کرنا ہے کہ
اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نوافل پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ویسے ہی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ کے دروازہ بجایا تو حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا، لیکن جب انہوں نے بار بار کہا کہ میں عثمان ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی گھر نہیں ہے تو اور ہماری یہ صورتحال ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی جو ہے نا وہ مسجد کے اندر۔ حضرت عثمان کو بڑا دکھ ہوا اس چیز کا، بڑی تکلیف ہوئی، اور فوراً گئے اور گھر سے جو بڑے مالدار تھے نا حضرت عثمان، بڑے ان کا کھانا بھی بڑا عالیشان ہوتا تھا، عثمان کا کھانا بھی عالیشان ہوتا تھا۔ ایک چادر جو تھی نا، ایک چادر جو اوپر لیتے تھے اس کی قیمت 100 درہم ہوا کرتی تھی، ایک چادر کی، یعنی کہہ لیں کہ 15 سے 20 ہزار روپے چادر اوپر اوڑھتے تھے۔ بینک تھا پورا، مالدار تھے نا، اور یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جس کو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے وہ خرچ کرے اپنے اوپر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے کسی بندے کو مال دیا ہوا ہے لیکن غریب بن کے رہتا ہے، لوگ سمجھتے بندہ ہی غریب ہے، اللہ کی نعمتوں کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو میرے نبی فرما رہے، ایک صحابی ہے پھٹے پرانے کپڑے، بال اجڑے ہوئے، فرمایا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ یا رسول اللہ مال ہے، تو فرمایا تیرے اوپر نظر نہیں آ رہا تیرے پاس مال ہے، لوگ تمہیں غریب سمجھ رہے ہیں، اگر مال ہے تو تمہارے اوپر نظر آئے، تمہارا کپڑا اچھا ہو، تمہاری خوشبو اچھی ہو، تمہارے بال اچھے ہوں، تمہاری داڑھی اچھی ہونی چاہیے، تمہارا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے مال دیا، اللہ کا دیا ہوا مال نظر آنا چاہیے، فضول خرچی سے بھی بچنا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور گھر سے جو کھانے کا سامان تھا وہ لے کے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بھائی گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا؟ جی یا رسول اللہ آ گیا ہے، یہ بھنا ہوا گوشت ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ آٹا ہے اور یہ فلاں چیزیں ہیں، پورا راشن آیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہاں سے آیا؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ گئے تھے تو بعد میں عثمان آئے تھے، عثمان نے گھر کی حالت پوچھی تھی، میں نے ان کو بتا دیا، وہ اپنے گھر گئے اور یہ راشن لے کے آئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، فوراً ریورس گیئر مسجد کے اندر دوبارہ۔ حضرت عائشہ فرماتی میں فوراً جو ہے نا وہ حجرے کی دیوار کے پاس رکی، کھڑکی سے میں نے دیکھا تو میرے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ایسے، اللہ کے نبی بہت کم ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، ایسے بہت کم دعا مانگتے تھے، ایسے ہاتھ اٹھا کے، ایسے جب ہاتھ اٹھاتے تھے یہ بہت کم ہوا کرتا تھا، خاص طور پہ جب اپنی امت کے لیے دعا مانگتے تھے تو ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے؟ یہ زیادہ یعنی کہہ لے کہ بہت زیادہ لجاجت کہ یا اللہ بس میں لے کے جانا ہے، ویسے نہیں میں جاؤں گا، یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام عثمان سے راضی ہو گیا، یا اللہ آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے، میں عثمان سے راضی، یا اللہ آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے۔ یہ شاہ سوار، یہ ذوالنورین، یہ صاحب الحجرتین، یہ رسول اللہ کے داماد، دو بیٹیاں نکاح میں، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ عثمان 40 بھی ہوتی نا تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں گنتی کر کے دیتا جاتا، اور فرمایا کہ عثمان میں نے جب بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اپنی چاہ سے نہیں کیا ہے، میرے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ فلاں بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ، فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ، تو عثمان دو بیٹیاں تمہارے نکاح میں ہیں، یہ اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے آئی ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یہ عثمان اب کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو مزے کرنے چاہیے تھے نا، اللہ کے نبی ان کو جنت 2 دفعہ خریدی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے کہ 2 دفعہ جنت کا سودا اللہ کے نبی سے کیا، ایک تو بیر روما خرید کے دیا، اور دوسری دفعہ جب تبوک کا موقع تھا، ادھر 30,000 صحابہ تھے، ادھر 2.5 لاکھ کی رومیوں کی فوج تھی، وہاں پر پورے لشکر کی تیاری کر کے دی، تو میں نے اپنے کانوں سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے لیے جنت کا ٹکٹ دیا کہ بھائی عثمان جنتی ہے آج کے بعد۔ یہ عثمان ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی گھنی تھی، بڑی داڑھی سے، وہ ساری پانی سے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ اب تھوڑا سا اندازہ کریں کتنا روتے ہوں گے، یہ قطرے ٹپک رہے ہوتے رو رو کے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ جنت جہنم کا ذکر بڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے، جنت کی نعمتیں، وہ جہنم کا عذاب، آپ کبھی ایسی سچویشن میں نہیں آئے ہیں، لیکن جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں یا قبر کی بات آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، آپ کا سینہ ایسے ہوتا ہے جیسے پھٹ جائے گا۔ تو میرے اور ہمارے عثمان نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ سمعت خلیلی، میں نے اپنے خلیل اپنے حبیب سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، القبر اول منزل من منازل الآخرہ،
قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ اگلی ساری منزلوں میں کامیاب ہے، جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں میں ناکام ہے۔ ساری منزل میں اس وجہ سے یہاں پہ روتا ہوں۔ یہ عثمان جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دے رہے ہیں، جو بیر روما خرید کے دے رہے ہیں، جو مسجد حرام کی توسیع خود کروا رہے ہیں، یہ عثمان جنہوں نے مؤذنین کے لیے اجرت، مؤذنین جو اذان دینے والے ان کی تنخواہیں مقرر کی، اہل بیت کے لیے وظیفے مقرر کیے، یہ عثمان جو 12 سال حکومت کی ہے اور 44 لاکھ مربع میل تک انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ تھا، اس کو ڈبل کیا تو کس نے؟ حضرت عثمان نے۔ یہ مغرب، وہ دنیا کا آخری کونا مراکش سے کہتے ہیں، وہاں تک اسلام کا پرچم، اور ادھر قبرص سائبیریا وہاں تک اسلام کا پرچم لہرانے والے اور افریقہ کی ساری ریاستیں فتح کرنے والے، ایران اور سندھ میں پہنچنے والے وہ کون تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان۔ مسجد نبوی پاس ہے، مسجد نبوی پاس ہے۔ جب 1400 یا 700 بلوائی، یہ ایک فتنہ تھا، یہ مصر سے آئے اور آ کے حج کے دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ باہر نہیں، جو عثمان مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دے رہے ہیں، جو عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عثمان سے حیا کرتا ہوں، اور میں کیوں نہ کروں، کہ عثمان بندہ ہی ایسا ہے جس کو دیکھ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس عثمان کو 40 دن اجازت نہیں تھی کہ مسجد نبوی میں آگے نماز پڑھے۔ اس عثمان کو اجازت نہیں تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ہے۔ اس عثمان کو 40 دن تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں گھر میں پہنچایا گیا۔ اور کوشش کرنے والی کون ہے؟ کھانا پہنچانے والی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشکیزہ پانی کا اٹھایا ہوا ہے، لے کے جا رہے ہیں کہ میں عثمان کو دے کے آؤں، تو ان ملعونوں نے تیر مارا اور مشکیزے کو پھاڑ دیا، مشکیزہ پھاڑ دیا، پانی اندر۔ حضرت علی حضرت عثمان کے پاس ہے، امیر المؤمنین آپ ایک دفعہ اشارہ کریں ان کی بینڈ بجا دیں گے۔ تو عثمان کیا کہنے لگے؟ میں وہ پہلا بندہ نہیں بننا چاہتا ہوں جو سبب بنے رسول اللہ کے شہر کے اندر خون بہانے کا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے اور منافقین چاہیں گے کہ تم وہ قمیص اتار دو، یعنی خلافت دیں گے، تو عثمان صبر کرنا، کبھی وہ قمیص اترنے نہیں دینی ہے، اور میں مسلمانوں کا خون بھی نہیں بہنے دوں گا۔ علی چلے جاؤ، علی چلے جاؤ۔ اب پانی وہ لے کے، پھر حضرت صفیہ ام المؤمنین رسول اللہ کی بیوی پانی لے کے نہیں، ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی پانی لے کے عثمان کو پانی دیں نہیں، 40 دن ایسے ہی بھوکے، ایسے ہی پیاسے۔ یہ کون عثمان ہے جن کو میرے نبی من جہز الجیش العسرہ فلہ الجنہ، جس نے غزوہ تبوک کے لیے مال دیا اس کے لیے جنت، وہ بھائی جنت، وہ بھائی جنت، وہ بھائی جنت۔ یہ وہ عثمان ہے جس کی وجہ سے 1500 صحابہ کو اللہ رضا کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ بھائی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، گھر میں رہو، گھر میں رہو، حج بھی نہیں کرنے دینا ہے، گھر میں رہو، کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، میرے ماں باپ ان کی پاؤں کی خاک پہ قربان ہوں، اپنے بیٹے حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائی اور کہا جاؤ اپنے چچا کا جا کے پہرا دو، چلو چوکیداری کرو، کوئی دشمن ان پر حملہ نہ کرنے پائے۔ حضرت طلحہ زبیر کے بیٹے بھی حسن و حسین کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے گھس گئے، انہوں نے دیوار پھاڑی رات کے اندھیرے میں، دیوار پھاڑی۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں پتہ کیا آتا ہے؟ ہر رات میں حضرت عثمان ہر رات میں ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تہجد کے اندر۔ اور جس رات اگلے دن شہادت ہوئی نا، جس رات یعنی جمعے کی رات تھی، شہادت ہوئی ہے، اس رات بھی شہید ہونے سے پہلے پورا قرآن پاک مکمل کیا تھا، پورا قرآن پاک۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، جو روایت کریں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ روایت کرنے والے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان نے شہید ہونا تھا نا، تو کہتے ہیں مجھے خواب سنانے لگے کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ کو اپنے خواب میں دیکھا۔ اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے۔ کیا موجے نہیں ہو جائیں گے اگر ہم اپنے نبی کا ایک دیدار دیکھ لیں، ایک دیدار کر لیں؟ تو فرمایا میں نے اپنے حبیب کو دیکھا، ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، تو میرے نبی نے پوچھا عثمان پیاس لگی ہے؟ عثمان پیاس لگی ہوئی ہے؟ جی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ کہا انہوں نے تجھے پانی بھی نہیں دیا؟ نہیں یا رسول اللہ پانی نہیں دیا، لیکن میں نے آپ کے شہر کا تقدس پامال نہیں ہونے دیا، تو میرے نبی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی دیا۔ عثمان یہ پانی پیا، عبداللہ وہ میں نے پانی پیا اور میں اپنے نبی کے دیے ہوئے پانی کی ٹھنڈک اب بھی اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں، اب بھی میرے سینے میں ہے۔ پھر میرے نبی نے پوچھا کہ عثمان اب 2 باتیں ہیں تمہارے سامنے، اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تمہاری ان کافروں کے خلاف، ان ملعونوں کے خلاف مدد کرے گا، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے
اور 40 دن روزہ رکھا. حضرت عثمان 40 دن محصور رہے, 40 دن روزے پہ روزہ. فرماتے جب مجھے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, کیا کرتے ہیں؟ تو فرماتے میں قرآن کھولتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, اللہ میری بھوک بھی مٹا دیتا ہے, پیاس بھی بجھا دیتا ہے. عثمان غنی ہے, عثمان غنی ہے. اب جب یہ شہادت کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ یا تو تمہاری مدد کر دی جائے, یا یہ ہے کہ آج کا جو روزہ ہے نا تم میرے ساتھ آ کے جنت میں افطار کر لو. کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آج روزہ پھر میں آپ کے ساتھ افطار کروں. آج کا روزہ پھر نا ابو بکر عمر اور رسول اللہ کے ساتھ. کیا مجلس ہوگی وہاں پہ جب اللہ کے نبی سامنے کھڑے, ابو بکر اور عمر استقبال کرنے آ رہے ہیں. کس کا بھی؟ بھائی سیدنا عثمان غنی ذو النورین آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. اب جب ان کی آنکھ کھلی, عبداللہ بن سلام کو بتایا, فرمایا کہ امیر المؤمنین صبر کیجئے گا. کہا صبر تو میں کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. حضرت ابو ہریرہ ہے, عبداللہ بن عمر ہے. امیر المؤمنین صرف ایک دفعہ, یہ تو تھوڑے سے بندے ہیں, اور ان کے لیے تو مولا علی کافی تھے. ان کے پرخچے اڑانے کے لیے 700-800 بندوں کے لیے حضرت علی کافی تھے, ان کو اڑا کے رکھ دیتے. لیکن کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تقدس پامال نہ ہو, تقدس پامال نہ ہو. اور یہ سارا معاملہ ہوا. اب وہ کافر اگلے دن وہ جو گھسے ہیں, وہ مغرب سے پہلے 18 ذی الحجہ کا دن ہے اور افطاری سے پہلے کا ٹائم ہے, وہ کافر آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف شریف جو ہے نا وہ قرآن پاک کھولا ہوا ہے, تلاوت کر رہے ہیں. وہ کافر آئے ہیں, انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا چاہا. تو حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی اپنی ہاتھ آگے کر دی, تو انگلیاں کٹ گئی. یار عجیب صحابہ نہیں, اسلام کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, اور آج کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عثمان کے بیٹے کون تھے. عجیب نہیں ہے ہم نے ناشکری نہیں کی. کیا عمر کل کو میرا یا آپ کو گریبان پکڑ لیں, کیا جواب دیں گے؟ او بھائی میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم تک اسلام پہنچایا, تم نے اسلام کو کہاں تک پہنچایا؟ انگلیاں کٹ گئیں حضرت نائلہ کی. اور پھر ایک بندے نے تلوار لی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا. وار ہوا سر کے اندر یا گردن پر وار ہوا, اور وہ خون کی دھار نکلی, اور خون سیدنا عثمان کا گرا. تو کہاں پہ گرا؟ پاکیزہ خون ہے. اللہ نے کہا عثمان کا خون بھی میں زمین پہ نہیں گرنے دوں. عثمان کا خون بھی کہاں گرے گا؟ قرآن پہ گرے گا. قرآن سے دل لگاؤ, حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ عثمان کے ساتھ. قرآن سے دل لگاؤ, حشر کس کے ساتھ؟ ذو النورین کے ساتھ ہوگا. اب کہتے ہیں وہ جو خون گرا کس پہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اللہ تمہارے لیے ان سارے کافروں کی طرف سے کافی ہو جائے گا, گھبرانا نہیں ہے. سب نے میرے پاس ہی آنا ہے, ان کو پکڑوں گا, ان کو جکڑوں گا, ان سے حساب لوں گا, گھبرانا نہیں ہے. آج بھی وہ مصحف ترکی کے میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ کون تھے؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو 83 سال کا بوڑھا, ترس نہیں آیا, 83 سال کے بوڑھے, 40 دن سے کھانا نہیں, 40 دن سے پانی نہیں, گرمی کا موسم ہے, مسجد نبوی کی نماز نہیں مل رہی ہے, اور پھر جب شہید کر دیا کسی کو سیدنا عثمان کی لاش نہیں اٹھانے دے رہے. مظلوم مدینہ لاش نہیں اٹھانے دے رہے. حضرت علی باہر ہیں, سارے صحابہ باہر ہیں, لڑائی کر نہیں سکتے کہ بھائی عثمان کی یہ وصیت تھی کہ بھائی میری وجہ سے میرے نبی کے شہر کے اندر کسی کا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے. روایت میں آتا ہے چند نوجوان آئے, رات کو چھپ کے عثمان کی لاش کو اٹھایا اور جا کے کہاں دفنا دیا؟ جنت البقیع کے اندر دفنا دیا. اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمایا تھا عثمان کی قبر مبارک پہ, کروڑہا رحمت نازل فرمایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی محبت رکھنے والے. اور یہ اس دور کی بات بھی آج بھی عاشق رسول ہیں. سلطان عبد الحمید ثانی کا نام سنیں؟ یہ خلافت عثمانیہ کے سب سے آخری خلیفہ ہیں, سلطان عبد الحمید الثانی رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے جب ریلوے ٹریک بچھایا نا ترکی سے مدینہ منورہ, ترکی سے مدینہ, اس دور کے اندر یہ ریلوے ٹریک کے حاجیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. ترکی, عراق, شام, ان سب سے نکلتا ہوا مدینے تک وہ ٹریک پہنچایا. تو جب مدینے, اب وہ ٹرین چلتی ہے, آواز آتی ہے نا اس کی, شور ہوتا ہے. تو اب وہ سوچ رہے ہیں سلطان عبد الحمید کہ میں کیا کروں, اب میرے نبی کے شہر کے اندر ٹرین چلے گی, اس کی آواز آئے گی, میرے نبی کو تکلیف ہوگی.
آواز آئے گی، شور ہوگا، کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ تو پتہ کیا کیا؟ 10 کلومیٹر یا 10 میل تک جو ریلوے ٹریک تھا نا، اس کے لوہے پر روئی بچھا دی کہ بھائی جتنی آواز کنٹرول ہو جائے، میرے نبی کے شہر کے اندر آواز بھی اونچی نہیں آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز رسول اللہ کے سامنے کبھی بلند نہیں کرنی ہے۔ یہ عثمان کس کے محبوب تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ 18 ذی الحجہ کو 85 سال یا 83 سال کی عمر کے اندر ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔